سبيل الدموع سبيل مريح هدايا صاحي كي تستريح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میوزک سنائی دیا تو انہوں نے اپنے کانوں کو بند کر لیا جب تک کہ وہ میوزک سنائی دینا بند نہیں ہو گیا. اور ہم اپنے کانوں میں ہیڈ فونز لگاتے ہیں تاکہ اچھے سے شیطان کی آواز کو سن سکیں. ہاں، شیطان کی آواز، کیونکہ سورۃ الاسراء میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے واستفزز من استطعت منهم بصوتك. اللہ شیطان سے کہتے ہیں ان میں سے تو جسے بھی اپنی آواز سے بہکا سکے بہکا لے. یہ آیت میوزک کی طرف اشارہ کرتی ہے اور ہر اس بات اور آواز کی طرف جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کروائے. تو اصل میں کیا ہوتا ہے جب ہم شیطان کی آواز کو سنتے ہیں، یعنی میوزک ہم سے جڑ جاتا ہے اور ہمیں اکساتا ہے اور ہماری سوچ میں بھی بدلاؤ کرتا ہے، ہمارے جذباتوں کو بدلتا ہے اور ہمارے دماغ کی ترنگوں سے بھی ہیر پھیر کرتا ہے. جیسے کہ کچھ میوزک ہمیں ایسا احساس کراتے ہیں کہ ہم پیار میں ہیں یا ٹوٹا دل ہے، اور کچھ میوزک ایسا احساس کراتے ہیں کہ ہم جوش میں ہیں یا غصے میں ہیں. جو آج کل کا میوزک ہے جیسے ریپ اینڈ ہپ ہاپ ہمارے ذہن میں ایک ایسی سوچ پیدا کرتے ہیں جیسے کہ تمام عورتیں جس میں فروش ہیں اور ان کو اسی نظریے سے ہی دیکھنا چاہیے، اور بدکاری، گندی زبانی، ڈرگس کا استعمال، ہر بات پر مار پیٹ کرنا عام کر دیتی ہے. یہ سب عام کر دیتی ہے. اور جب ہم میوزک اونچی آواز میں سنتے ہیں تو یہ ہمارے کانوں کے لیے بہت نقصان دہ ہوتی ہے اور دھیرے دھیرے کم سننے کی بھی پرابلم ہو جاتی ہے. تو آپ میں سے جو میوزک سننا پسند کرتا ہے، ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیے کہ اگر میوزک آپ کی صحت اور دماغی حالت کے لیے اتنا نقصان دہ ہو سکتا ہے تو یہ آپ کی روح کے لیے کتنا خراب ہوگا، ہم سوچ بھی نہیں سکتے. میں آپ کو بتاتا ہوں ایک ایک کر کے. یہ آپ کو زنا کی طرف لے جاتا ہے اور آپ کو قرآن سے دور کرتا ہے تاکہ آپ ایک جھوٹی زندگی بتائے. آپ کے کانوں میں بہراپن ڈالنے کے لیے شیطان کے وسوسے سننے پر مجبور کرتا ہے تاکہ آپ مذہبی باتوں اور علم کی باتیں نہ سن سکیں. اور جتنا آپ سنتے ہیں اتنا ہی اپنے دین کا مذاق بناتے ہیں، اللہ کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہیں تاکہ آپ خود اپنے آپ کو جہنم جانے کی تیاری کرنا شروع کر دیں. اب ذرا قرآن کی اس آیت پر غور کریے کہ شیطان وہی کہہ رہا ہے اور آپ اس کی بات کا انکار بھی نہیں کر سکتے. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. اور جب اعمال کا فیصلہ کر دیا جائے گا تو شیطان کہے گا اللہ نے تمہیں سچا وعدہ دیا تھا اور میں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا. میرا تم پر کوئی دباؤ ہی تھا ہی نہیں. ہاں، میں نے تمہیں پکارا اور تم نے میری مان لی، اس لیے تم مجھے الزام نہ لگاؤ بلکہ خود اپنے آپ کو الزام لگاؤ. نہ میں تمہاری فریاد پہنچا سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد پہنچا سکتے ہو. میں تو سرے سے مانتا ہی نہیں کہ تم مجھے اس سے پہلے اللہ کے شریک مانتے رہے. یقیناً ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. شیطان آخرت میں صاف انکار کرے گا کہ میں نے تو بس تمہیں میوزک کی طرف بلایا لیکن تم خود میری آواز کے پیچھے آئے. تم خود اپنے آپ کو میوزک لور کہتے ہو، تم خود ہیڈ فونز میں گانے سنتے ہو، تم خود ہر شادی اور فنکشن میں میوزک بجاتے ہو، تم خود جہنم کی آگ اپنے کانوں میں بھرتے ہو. اس لیے مجھے الزام مت لگاؤ بلکہ اپنے آپ کو الزام لگاؤ کیونکہ تم نے خود اپنے اوپر عذاب کو پسند کیا. جیسے کہتے ہیں کہ پانی اور آئل کبھی ایک ساتھ ملتے نہیں، ویسے ہی قرآن اور میوزک ایک ساتھ ایک ہی دل میں نہیں رہ سکتے. دل میں یا تو اللہ کا کلام یا شیطان کی آواز. اور اگر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام سے زیادہ میوزک کو امپورٹنس دیتے ہو تو شیطان آپ کے دل کے ایمان کو جلا دے گا اور دل سخت کرے گا اور پھر آپ کی روح کی موت کا سبب یعنی ریزن بنے گا. میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ اپنے دماغ میں رکھیں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ اور میرے لیے کسی چیز کو حرام کر دیتے ہیں تو آنکھیں بند کر کے سمجھ لیجئے کہ اس میں کچھ
نہیں ہے، یعنی نقصان کے سوا ہے ہی نہیں اور کچھ حاصل نہیں ہو سکتا، اور پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے اپنے آپ کو بچانے اور اپنی مری ہوئی روح کو پھر سے زندہ کرنے کے لیے۔